بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی ناظرین، جیسے کہ آپ سے بات ہم نے کی تھی پچھلے ویڈیو کا جو ہے وہ تسلسل کو لے کے چلتے ہیں جی، کہ جیسے ان لوگوں نے جو ہے نا خان صاحب پہ مقدمات کی کوشش کرنی ہے، سارا ایک جو ہے نا بیانیہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کوشش کریں، یا جتنے بھی لوگ جن پہ کیسز ہیں وہ جو ہے نا وہ اگر کسی صورت میں ڈیل کر لیتے ہیں، جس کا نواز شریف صاحب ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈیل ملے تو میں جاؤں، ہم بار بار کہتے ہیں نہیں بھی ملی تو انہوں نے آنا ہے، تو ان کیس آف اگر ڈیل ملتی ہے وہ آتے ہیں، تو اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا، پی ٹی آئی کا کیا لاہ عمل ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی نے بھی، پنجاب نے بھی ان کے پرانے کیسز جو نہیں ہوئے تھے وہ، اور نئے کیسز جو ہے نا وہ ان کے کھولنے کے اور ان کی ان چیزوں کے اندیا دیا ان لوگوں نے۔ اب کاؤنٹر نیریٹو خان صاحب نے اس ٹائم یہ بنانا ہے کہ اگر یہ پچھلے مقدمات میں کسی طرح بھی یہ 2 نمبری کر کے، 3 نمبری، 4 نمبری کر کے ڈیل لے کے یہ کلیئر بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے آنے کے بعد جو یہ کیسز کچھ رکے ہوئے تھے، نہیں چل رہے تھے، یا جو نئے کیسز ان کے خلاف 25 مئی کے اور اس طرح کے دوسرے کیسز ہیں، وہ خان صاحب وغیرہ رجسٹرڈ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے اگر پچھلی چیزوں سے کسی طرح کسی ایک آدھی کورٹ سے جا کے یہ لے لیتے ہیں، جسٹس کے یوم ان کو مل جاتے ہیں، تو وہاں سے اگر بچت ہو جاتی ہے تو ان کو نئے کیسز میں جو ان کے جینون ہیں اس میں ان کو پکڑ کے دوبارہ جو ہے نا وہ ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تونتنیا کرایا جائے، ان کو جانے نہ دیا جائے۔ تو ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں جی، کہ یا آئے نا، تو یا جو ادھر لوگ ہیں وہ جس طرح وہ حمزہ شہباز شریف صاحب لندن بیٹھ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بھاگنے نہیں دیں گے، اس طرح ہوگا کہ لوگ باہر جا کے بیان دینے کی کوشش کریں گے، جو نکل سکتے ہیں وہ نکل جائیں گے اس سے پہلے۔ تو یہ بھی نظر رکھیے گا جس ٹائم یہ نکلنا شروع ہو، سمجھ جائیں کہ ان کو اطلاع آ گئی ہے کہ جی آپ کا بینڈ باجا بارات ہونے والا ہے۔ تو اب آ جائیں جی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے، آپ ایک چیز کو ذرا غور کریں کہ 1 سال انہوں نے خان کی گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے اور اس کے عرصے تک، ایک تھوڑا عرصہ پہلے تک بھی یہ یہی چلا رہے تھے، فیض حمید کو جو ہے نا وہ سو کالڈ کوڈے لائن لگا دیا، ایسے کر دیا اس نے، ویسے کر دیا، کور کمانڈر چینج کر دیا، یہ ہو گیا، اس کو تو پوچھنا چھوڑ دیا، ٹیم باجوہ اپنی لے آیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آج بھی آپ کے بیان جنرل فیض حمید صاحب کو لے کے چلتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ چانسز ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے۔ دیکھیں یہ ایک ادارے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، وہی کریں گے، لیکن ہم بات کرتے ہیں پاسبلٹیز کی کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہے نا وہی اگلے آرمی چیف ہوئیں گے۔ تو یہ اس چکر میں یہ بیانیہ بنا رہے ہیں، یا عدالتوں کے ساتھ ایسا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں کے ساتھ کے کیسز لے کے آئیں گے ان کے خلاف۔ لازمی بات ہے کیسز میں جان نہیں ہے تو عدالت باہر ہی پھینکے گی، ان کے ہاتھ میں بتی بنا کے پکڑا دے گی، لیں جی بلب کی جگہ جا کے لگائیں۔ تو یہ جو چیزیں کریں گے، یہ جب کیسز خارج ہوتے ہیں یا فیض حمید صاحب اگر چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں تو ان کے پاس یہ بیانیہ مل جائے، ان کو یہ بہانہ مل جائے، ان کو ایک پریشر جنریشن مل جائے کہ جناب دیکھا ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ عدلیہ ہے ہی خلاف، لاڈلا ہو گیا، مل گیا ساتھ، چیف آف آرمی صاحب پھر وہی آ گیا، اس کا خان کی ڈیل ہو گئی۔ یعنی کہ کسی بھی صورت میں یہ دروازے اوپن رکھ رہے ہیں کہ جناب کسی طرح بھی ماحول کو خراب کر کے، کسی طرح بھی اداروں کو جو ہے نا وہ گندا، اور وہ جو ہے نا ان پہ نام ڈالا جائے، اپنے جتنے گندے کرتوت ہیں وہ ان کے اوپر ڈالے جائیں۔ تو یہ ایک سچویشن بڑی کلیئر چل رہی ہے۔ اور جہاں تک بات ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے ایکسٹینشن کا جی، ہمیں تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن والا کام نہیں ہوگا۔ فوج بھی ایک بہت ایک جو ہے نا قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ایک مخلص اور جو ہے نا بہترین ایماندار ادارہ ہے، وہ بھی بالکل نہیں چاہے گا ادارے میں انٹرنل، کیونکہ ایک بندہ ادارہ نہیں ہوتا، ایک پورا لوگوں کا، مینجمنٹ کا ایک جو ایک گروپ ہوتا ہے وہ ادارہ ہوتا ہے جو مل کے فیصلے لیتا ہے۔ وہ بھی کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ ان کے ادارے کی بہت زیادہ کسی قسم کی جو ہے نا ان کی ویلیو جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے جی کہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے حالات ہم بار بار کہتے ہیں خراب ضرور ہوں گے، لیکن نا امیدی جو ہے نا وہ بالکل نہیں چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ویسے ہی مایوسی جو ہے نا وہ کفر ہے، تو حوصلے بلند رکھیں۔ انشاءاللہ اپنی جدوجہد جیسے عوام نکل رہی ہے، ہر بندہ ڈیلی بیسس پہ کچھ ایکٹیویٹ ہی ہو رہے ہیں، ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہے، لوگ پولیٹکس کو سمجھ رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنا اچھا برا سمجھ رہے ہیں، سارے یوٹیوب پہ ادھر ادھر محنت کر کے اپنی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ پاکستان کے حق میں جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوگا۔
مشکل ٹائم ہمارے پہ ضرور آیا ہے، لیکن یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ جو مشکلات کے بادل ہیں جی، یہ بھی چھٹ جائیں گے. تو اللہ پاک سے بہت زیادہ امید ہے کہ ہم جلد سے جلد اس ایک جو ماحول بنا ہوا ہے جو پاکستان کے یا عوام کے خلاف ہے اس سے نکلیں اور ترقی کی راہ پہ واپس آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد.